إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کبیر کے دروس کی سیریز کے تسلسل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا زین الدین صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ میں عام محترم کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں گزشتہ درس میں مذکور سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اگلے حصہ کو پیش کیا جائے گا۔ میں محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس درس کا آغاز فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس جو ہے الرحمن الرحیم کی تشریح کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ الثانی رضی اللہ تعالی عنہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، ان الفاظ کے معنی بسم اللہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان دونوں صفات کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو چکا ہے، پھر ان کو دہرایا کیوں گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ میں ایک مستقل مضمون بیان ہوا ہے اور وہ ہر صورت کی کنجی ہے، اس لیے صورت کے مضمون میں اگر اپنے موقع پر انہی صفات کو دوبارہ بیان کیا جائے یہ امر تکرار نہیں کہلا سکتا۔ چنانچہ یہاں بھی اسی حکمت سے ان صفات کو دہرایا گیا ہے۔ رب العالمین میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ پیدا کر کے آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ اعلیٰ ترقیات تک پہنچاتا ہے۔ آیت زیر تفسیر میں الرحمن الرحیم کے الفاظ سے طریق ربوبیت بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایسے سامان پیدا کیے ہیں جو اس کی ترقی میں ممد ہوتے ہیں، اور باریک در باریک سامان پیدا کر کے مخفی در مخفی قوتوں کو قوت ظہور عطا فرمائی ہے اور ترقی کے ذرائع بہم پہنچائے ہیں۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات سب اپنے گرد و پیش سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے قیام یا اپنی تکمیل کے سامان حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر دو، وہ رحیم ہے، بس جب کوئی مخلوق اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرتی ہے تو اس کی قدردانی کی جاتی ہے اور اس پر خاص فضل کیا جاتا ہے اور مزید ترقی کی اس میں امنگ پیدا کی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ لامتناہی طور پر چلا جاتا ہے۔ الرحمن ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا استعمال دوسروں پر نہیں ہوتا سوائے اضافت کے، جیسا کہ مسلمہ کذاب اپنے آپ کو رحمان یمامہ کہلاتا تھا۔ اس کے معنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے بلا مبادلہ اور بلا استحقاق رحم کرنے کے ہیں، اور اس مفہوم میں کفارہ کا رد پایا جاتا ہے، کیونکہ کفارہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا استحقاق رحم نہیں کر سکتا۔ مسیحیوں کو اس کا اس قدر احساس ہے کہ عرب کے نصارہ بھی جب اپنی تصنیفات میں یا خطوں پر خدا تعالیٰ کا نام لکھتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد وہ یہ صفات بسم اللہ کے بعد اور صفات کا ذکر کر دیتے ہیں، رحمان کا لفظ استعمال نہیں کرتے، سوائے ایسے شخص کے جو اسلامی تمدن سے متاثر ہو۔ مثلا یہ لکھ دیں گے بسم اللہ الکریم الرحیم، یا کوئی اور صفت بیان کر دیں گے، رحمان کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا دل جانتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ رحمان ہے تو پھر اس کے لیے مسیح کا کفارہ لیے بغیر بندوں کے گناہ بخشنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کے آگے سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحیم کی صفت میں جو تناسخ کا رد ہے اس کے متعلق آگے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رحیم کی صفت میں تناسخ کا رد ہے، کیونکہ تناسخ کی بنیاد محدود عمل کی غیر محدود جزا نہ مل سکنے کا عقیدہ ہے۔ صفت رحیم بتاتی ہے کہ محدود عمل کی غیر محدود جزا نہیں ملتی،
بلکہ نیک عمل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مقرر ہوتا ہے، پس اس کے بدلہ میں جزا بھی مقرر ملتی ہے۔ رحیم کا لفظ بار بار رحم کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور بار بار رحم کے معنی یہ نہیں کہ ایک ہی فعل کا بار بار انعام ملتا ہے، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو شخص نیکی کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ بار بار نیک اعمال بجا لاتا ہے، اور کم سے کم اس کے دل میں بار بار نیک عمل بجا لانے کی خواہش ضرور پائی جاتی ہے۔ پس ہر دفعہ جب نیک عمل کی جزا بندہ کو ملتی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت اور اس کے بار بار بجا لانے کی خواہش اور بھی ترقی کر جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اور مومن کی نیکی کی خواہش اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ نیکی کے کاموں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح رحم بار بار نازل ہوتا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا رحم صرف گزشتہ فعل پر انعام کا رنگ ہی نہیں رکھتا، بلکہ آئندہ نیکی کے لیے ایک بیج کا کام بھی دیتا ہے۔ در حقیقت محدود عمل کا خیال ہندوؤں میں محض اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت کو بیکاری اور بے عملی کا ایک مقام سمجھ لیا ہے، اور ان کو سمجھنا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ وہ نجات کے معنی نروان یعنی تمام خواہشات اور اعمال سے آزاد ہونا سمجھتے ہیں۔ پس ان کے نزدیک عمل اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے محدود ہوتا ہے، اور چونکہ عمل محدود ہوتا ہے ان کے نزدیک اس کا بدلہ بھی محدود ہونا چاہیے۔ مگر اسلام بار بار رحم اور بار بار عمل کے مسئلہ کو پیش کرتا ہے اور جنت کو دارالعمل ہی قرار دیتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ رب العالمین ہے تو جنت بھی تو ایک عالم ہے، وہاں بھی ترقی ہوگی، ورنہ رب العالمین صحیح نہیں ٹھہرتا۔ اور جب انسان وہاں بھی ترقی کرے گا تو لازماً اس کے تقوی اور اس کی محبت الہی میں بھی ترقی ہوگی، اور جب ان چیزوں میں ترقی ہوگی تو اس ترقی کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کا رحم بھی پھر سے نازل ہوگا، اور جب یہ رحم اور عمل کا بار بار تبادلہ ہوتا رہے گا تو نجات کا وقت محدود کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس دنیا اور اگلے جہان کے عمل میں صرف یہ فرق ہے کہ اس دنیا میں تنزل کا خطرہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، مگر اگلے جہان میں صرف ترقی ہوگی، تنزل نہ ہوگا، ورنہ روحانی عمل اور روحانی ترقی وہاں بھی ہوگی۔ پس محدود عمل اور غیر محدود جزا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ۔ پھر مزید حضور مالک یوم الدین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت کا مالک ہیں، شریعت کے وقت کا مالک ہیں، فیصلے کے وقت کا مالک ہیں، مذہب کے زمانے کا مالک ہیں، نیکی کے زمانے کا مالک ہیں، گناہ کے زمانے کا مالک ہیں، محاسبہ کے وقت کا مالک ہیں، اطاعت کے وقت کا مالک ہیں، غلبے کے وقت کا مالک ہیں، خاص اور اہم حالتوں کا مالک ہے۔ عام طور پر تو اس کے معنی قیامت کے دن کا مالک کیے جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ لغت سے ظاہر ہے یہ معنی محض تفسیری ہیں، لغوی نہیں۔ دین کے ایک معنی جزا سزا کے ہیں، اور جزا سزا کا کامل مظاہرہ چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے مفسرین نے جزا سزا کے معنوں کی بنیاد پر اس آیت کے یہ معنی کر دیے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ حالانکہ لغت کے روح سے اس آیت کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور سب کے سب قرآنی مطالب کے مطابق اور درست ہیں، بس کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنی کو تو لے لیا جاوے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے۔ فرماتے ہیں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ مفسرین اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت کا مالک ہیں۔ ان معنوں کے روح سے ایک تو اس آیت کی یہ تشریح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن جزا و سزا میں کسی اور کا دخل نہ ہوگا، بلکہ جزا و سزا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اس طرح اس دنیا اور اگلے جہاں کے نتائج میں فرق بتایا ہے کہ اس دنیا میں تو اچھے برے افعال کی جزا و سزا انسانوں کے ذریعے بھی ملتی ہے اور اس میں لوگوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، مگر قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی جزا سزا دے گا، اور یہ ناممکن ہوگا کہ کسی پر ظلم ہو اور اسے بے گناہ سزا مل جائے یا جرم سے زیادہ سزا مل جائے۔ نیز مجرم کے لیے بھی ناممکن ہوگا کہ جھوٹ فریب سے کام لے کر سزا سے محفوظ ہو جائے۔ نیز اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت صرف بطور ملک نہیں کام کرے گا بلکہ بطور مالک کام کرے گا، بلکہ ملک یعنی بادشاہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کا کام صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے، انصاف کیا ہے،
کیونکہ جن امور کا فیصلہ وہ کرتا ہے وہ مدعی اور مدعا علی کے حقوق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اس لیے اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ مالک بھی ہے، اس لیے اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق میں سے جس قدر چاہے معاف کر دے۔ اس مضمون سے ایک طرف تو امید کا ایک اہم پہلو پیدا کیا گیا ہے اور مایوسی سے انسان کو بچا لیا گیا ہے، دوسری طرف انسان کو ہوشیار بھی کر دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا خیال دل میں نہ لانا، کیونکہ مالک ہونے کے لحاظ سے جہاں وہ رحم کر سکتا ہے وہاں اپنی پیدائش کو گندہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا امید اور خوف کے خیالات یکساں پیدا کر کے انسان کے اندر چستی اور ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، برخلاف مسیحی نجات کی تعلیم کے کہ ایک طرف انصاف کا غلط مفہوم پیش کر کے امید کو توڑ دیا گیا ہے، دوسری طرف کفارہ کے مسئلے کو پیش کر کے گناہ پر دلیر کر دیا گیا ہے۔ گویا مسیحی عقیدہ کے دونوں پہلوؤں نے پاکیزگی کی نہیں بلکہ گناہ کی مدد کی ہے۔ حد سے زیادہ مایوسی نے بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے اور حد سے زیادہ امید نے بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ تو پاکیزگی سے مایوس ہو کر نیکی کو چھوڑ بیٹھیں گے اور کچھ لوگ کفارہ پر توکل کر کے گناہ پر دلیر ہو جائیں گے۔ اس سے آگے آیت مالک یوم الدین کے دیگر معنی بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شریعت اور مذہب کے وقت کا مالک ہے۔ اس میں ایک لطیف مضمون قانون قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر خدا تعالیٰ کا معاملہ دنیا کے ساتھ عام قانون قدرت کے ماتحت ہوتا ہے، لیکن جس زمانہ میں مذہب یا شریعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ صفت مالکیت کا اظہار کرتا ہے، یعنی نہ صرف بادشاہت کا ظہور ہوتا ہے جو عام قانون سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ ان دنوں مالکیت کی صفت کا خاص طور پر ظہور ہوتا ہے، یعنی خاص تصرف سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفت کی باریکیوں سے واقف نہیں بظاہر قانون قدرت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک بیچارہ اور بے کس وجود دنیا کے سامنے آ کر دعویٰ پیش کرتا ہے، سب لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن باوجود ظاہری سامانوں کے مخالف ہونے کے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں، دعاؤں اور معجزات کے ذریعہ سے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ان واقعات کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی روحانی سلسلہ کو چلاتا ہے یا کسی شریعت کی بنیاد قائم کرتا ہے تو ان ایام میں اپنی ملوکیت کی نہیں بلکہ مالکیت کی صفت کو خاص طور پر ظاہر کرتا ہے، یعنی عام قانون کی بجائے اپنے خاص قانون کو جو اس کے محبوبوں سے مخصوص ہے ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسے واقعات ان دنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جو خارق عادت نظر آتے ہیں۔ ہر نبی کے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح ظاہر ہوتی چلی آئی ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ خارق عادت واقعات سے جو بظاہر قانون قدرت کے مخالف نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا، اور یہ امر اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ زمانہ قیام شریعت کا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے وقت کا اور گناہ کے وقت کا مالک ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا پر دو دور آتے ہیں۔ ایک دور تو وہ ہوتا ہے جب کہ نیکی اور بدی یکساں طور پر دنیا میں پائی جاتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عام قانون دنیا میں جاری رہتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ دنیا میں گناہ ہی گناہ پھیل جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ مالک کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور اپنے باغ کی اصلاح کرتا ہے، اور نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ایک قوم دنیا میں ایسی قائم ہو جاتی ہے جو نیکی کے مقام پر اس طرح قائم ہوتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا وہ سب کی سب نیک ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیروں کے ذریعہ اس قوم کی تائید کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے اس معیار کو کھو دیتی ہے اور اس میں نیکی بدی کی متوازی تحریکیں جاری ہو جاتی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیر کو واپس کر لیتا ہے اور عام قانون قدرت کے ماتحت اس سے معاملہ کرنے لگتا ہے،
یہاں تک کہ وہ قوم ایک وقت میں جا کر بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ تب سنت اللہ کے ماتحت پھر اللہ تعالیٰ مالکیت کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، پھر نبی مبعوث ہوتا ہے، پھر گناہ کا کلا کما کیا جاتا ہے، پھر ایک پاکوں کی جماعت بنائی جاتی ہے، اور اس تمام عرصے میں قدرت خاص یعنی مالکانہ قدرت اور تصرف کا ظہور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ قوم نیکی کے اعلیٰ معیار سے نیچے گر جاتی ہے اور پھر وہی پہلا سا دور شروع ہو جاتا ہے۔ حضور رحمہ اللہ تعالی اسی مالک یوم الدین کی تشریح کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کے وقت کا مالک ہے، یعنی وہی قانون خاص جس کا ذکر اوپر ہوا ہے اور جو اقوام کے متعلق جاری ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ خاص افراد کے لیے بھی جاری کرتا ہے۔ یعنی جب کسی شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت میں گزرنے لگتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خاص قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ انسان عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک معنی اس آیت کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہم حالتوں کے وقت کا مالک ہے۔ اس سے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر کام ایک زنجیر سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی منفرد نہیں ہوتا بلکہ اس کی بہت سی کڑیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری اس دن کی کسی غلطی کے نتیجے میں نہیں ہوتی بلکہ نہ تندرستی اس دن کی ورزش یا غذا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بس انسان کے اعمال وہ نتیجے پیدا کرتے ہیں، ایک نتیجہ تو عارضی اور وقتی ہوتا ہے اور ایک نتیجہ آخری اور مستقل ہوتا ہے۔ ایک بے احتیاط آدمی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی آنکھیں دکھنے میں آ جاتی ہیں، اور مگر علاج سے اچھی ہو جاتی ہے، پھر بے احتیاطی کرتا ہے، پھر دکھنے آ جاتی ہے، پھر علاج کرتا ہے، پھر اچھی ہو جاتی ہے، آخر ایک دن نظر جاتی ہی رہتی ہے اور علاج بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک محنتی طالب علم سبق یاد کرتا ہے، دوسرے دن استاد اس سے خوش ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر سبق یاد کرتا ہے، پھر استاد خوش ہو جاتا ہے۔ یہ نتیجہ تو ساتھ کے ساتھ نکلتا رہتا ہے، مگر اس محنت کا ایک خوشگوار اثر اس کے دماغ پر پڑتا جاتا ہے، اور اس کتابی علم کے علاوہ جو سبق یاد کرنے سے اسے حاصل ہو رہا تھا، ایک ذہانت، ایک علم کی باریکیوں کے سمجھنے کا ملکہ اس کے دماغ پر میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، جو ایک دن اسے دنیا کا مرجع اور ممدوح بنا دیتا ہے۔ یہ آخری نتائج ایسے باریک طور پر پیدا ہوتے ہیں کہ ساتھی اور دوست بھی اسے دیکھ نہیں سکتے اور اس کی وجہ سمجھ نہیں سکتے۔ اس مضمون سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آخری اور مستقل کامیابی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ بے شک انسان عام قانون کی فرمانبرداری کر کے عزت اور رتبہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن ایک آخری نتیجہ جو اعمال کی زنجیر کے مکمل ہونے سے پیدا ہوتا ہے، اصل میں وہی قابل قدر شے ہے، خصوصاً جو موت کے وقت ایمان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور اسی پر اگلے جہاں کی زندگی کا انحصار ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک نہیں ہے، بلکہ اگر اس آیت کے معنی قیامت کے دن کے مالک کے لیے جائیں تب بھی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ظاہری طور پر بھی کوئی مالک نہ ہوگا، جیسا کہ فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی تم کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین وہ دن ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے کسی کام نہ آ سکے گا اور صرف خدا تعالیٰ کا حکم جاری ہوگا۔ بس مالک سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ظاہر میں بادشاہ اور حاکم اور مالک نظر آتے ہیں، یہ سلسلہ اگلے جہان میں ختم ہو جائے گا، اور یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کا مالک نہیں ہے۔ باقی جی، اس سے آگے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں جو اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا ہے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، ان 4 صفات میں اور جس ترتیب سے وہ بیان ہوئی ہیں سلوک کا ایک اعلیٰ نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم اس امر کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام اعلیٰ ہے اور بندہ کا ادنا، تو یہ امر ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا، لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا۔ اس نقطہ کو سمجھ لینے کے بعد ان صفات کو دیکھ کر جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف رب العالمین،
رحمان رحیم مالک یوم الدین کی صفات سے درجہ بدرجہ تنزل کرتا ہے، یعنی جب وہ اپنے بندہ کی طرف ظاہر ہونے لگتا ہے تو پہلے رب العالمین کی صفت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی وہ ایسے ماحول تیار کرتا ہے جن میں اس کے منظور اور محبوب بندہ کی صحیح نشوونما ہو سکے، پھر وہ ان سامانوں کو اپنے بندہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جن سے وہ روحانی ترقی کر سکے، پھر بندہ جب ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ نتائج پیدا کرتا ہے، اور انعامات کے ایک لمبے سلسلہ کے بعد بندہ کی جد و جہد کا آخر نتیجہ نکالتا ہے، یعنی اسے دنیا پر غالب کر دیتا ہے اور اپنی مالکیت کی صفت اس کے لیے ظاہر کر کے اسے دنیا پر غلبہ دے دیتا ہے۔ اس کے برخلاف جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسے پہلے مالک کی صفت کا مظہر ہونا پڑتا ہے، یعنی وہ انصاف اور عدل کو دنیا میں جاری کرتا ہے، مگر اس کے انصاف کے ساتھ رحم کی ملونی ہوتی ہے اور عفو کا پہلو غالب ہوتا ہے، جس کے معنی ایصال شر سے اجتناب کے ہیں۔ جب بندہ اور ترقی کرتا ہے تو رحیمیت کی صفت کا مظہر ہو جاتا ہے، یعنی جو لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کے کاموں کی قدردانی کرتا ہے بلکہ ان کے حق سے زیادہ ان پر انعام کرتا ہے، یعنی ایصال خیر کی عادت اس میں پائی جاتی ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر انسان ترقی کرتا ہے اور رحمانیت کی صفت کا ظہور اس کے ذریعہ سے ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ اپنے پرائے سب سے نیک سلوک کرنا شروع کرتا ہے اور اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے اور وہ رحمانیت کا مظہر بن جاتا ہے۔ کافر و مومن سب کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور خواہ کسی نے اس سے حسن سلوک کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے نیک سلوک کرے۔ اسے ایتائے ذی القربیٰ کی حالت کہتے ہیں، یعنی جس طرح ماں اپنے بچہ کی خدمت اطاعت کا خیال کیے بغیر یا کسی بدلہ کی امید رکھے بغیر کرتی ہے، اسی طرح یہ شخص بنین و انسان کا خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس مقام سے ترقی کر کے انسان رب العالمین کا مظہر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نظر فرد سے اٹھ کر نظام تک جا پہنچتی ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا نگران اور داروغہ سمجھ لیتا ہے اور دنیا کی اصلاح کی طرف بحیثیت مجموعی توجہ کرتا ہے اور سوسائٹی کی حالت کو بدل ڈالتا ہے۔ یہ صعود اور حبوط کی راہیں جو ان صفات میں بیان کی گئی ہیں سلوک کے اعلیٰ گر اپنے اندر مخفی رکھتی ہیں اور سالکوں کے لیے ایک عظیم الشان رحمت ہیں۔ جزاکم اللہ۔ پھر اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک کی عبارت سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ بندے کی نظر سے اوجھل ہے اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن ایاک نعبد سے ایک دم خدا تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ بعض نادانوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ حسن کلام کے خلاف ہے، حالانکہ یہ حسن کلام کے خلاف نہیں بلکہ حسن کلام کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، وہ بندے کو نظر نہیں آتی، اس کی صفات کے ذریعے سے وہ اسے شناخت کرتا ہے اور اس کے ذکر کے ذریعے وہ اس کے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کی آنکھیں اسے دیکھ لیتی ہیں۔ ان آیات میں سلوک کے اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین کی صفات پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت شدید طور پر اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تب وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر بے اختیار چلا اٹھتا ہے کہ اے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ بس اس طرح ضمائر کو بدل کر اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں بتائی ہوئی صفات پر غور کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے سامنے آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وربما قال فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين
قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. مسلم کتاب الصلاۃ. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، بس اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے اس کے ذریعے طلب کرتا ہے میں اسے دوں گا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے میں اسے دوں گا. پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک کی آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دعا میرے بندے کے لیے ہے اور یہ سب کچھ میرے بندے کو ملے گا. اس حدیث سے مندرج ذیل امور کا استنباط ہوتا ہے. اول حمد و ثنا اور تمجید میں فرق ہے. دو مالک یوم الدین کی آیت کامل توکل پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو آخری نتائج کا مرتب کرنے والا قرار دے کر جب الحمدللہ کہتا ہے الحمد کہتا ہے تو گویا وہ اس امر پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ درست ہے اور مجھے منظور ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس سے بخشش اور نرمی کا معاملہ کرے. سوم یہ کہ اس صورت میں جن انعامات کے حصول کے لیے دعا سکھائی گئی ہے وہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم ضرور ملیں گے، کیونکہ اس دعا کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ لی عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے اسے ضرور ملے گا. آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نعبد اور نستعین کی ترتیب کے متعلق سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرما رہے ہیں اس آیت میں نعبد پہلے آیا ہے اور نستعین بعد میں. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، پھر نعبد کو پہلے کیوں رکھا، نستعین پہلے چاہیے تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے، لیکن اس جگہ اعانت کا ذکر نہیں بلکہ استعانت کا ذکر ہے، یعنی مدد مانگنے کا. اور اس میں کیا شک ہے کہ جب بندہ کے دل میں عبودیت اور عبادت کا خیال پیدا ہوگا اس کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا خیال کرے گا. جو عبادت کی طرف راغب ہی نہ ہو وہ مدد کیوں طلب کرے گا؟ پس گو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اعانت کے بغیر عبادت کی توفیق نہیں ملتی، لیکن استعانت یعنی بندہ کا اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر جھکنا عبادت کا خیال آنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے نعبدو کو پہلے اور نستعین کو بعد میں رکھا گیا ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ارادہ بندہ کی طرف سے ہوتا ہے اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو انسان کے اعمال اضطراری اعمال ہو جائیں گے. پس اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بندہ کے دل میں عبادت کا خیال پیدا ہو اسے اللہ تعالیٰ سے تکمیل ارادہ کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے میرے رب میں تیری عبادت کا فیصلہ کر چکا ہوں، مگر اس عہد کی تکمیل تیری امداد کے سوا نہیں ہو سکتی، اس لیے تو میری مدد کر اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کروں. عبادت کامل تذلل کا نام ہے. پس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے. عبادت کی ظاہری علامت صرف قلبی کیفیت کو بدلنے کے لیے مقرر ہیں، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت دل کی کیفیت اور اس کے ماتحت انسانی اعمال کے صدور کا نام ہے. اور خاص اوقات کی تعیین اور قبلہ رو ہونا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یا رکوع سجدہ کرنا یا رکوع سجود کرنا یہ اصل عبادت نہیں، بلکہ جسم کی ظاہری حالت کا اثر چونکہ دل پر ہوتا ہے اور توجہ بھی قائم ہوتی ہے،
نماز کے لیے کچھ ظاہری علامات بھی مقرر کر دی گئی ہیں، مگر وہ بمنزلہ برتن کے ہیں جس میں معرفت کا دودھ ڈالا جاتا ہے، یا بطور چھلکے کے ہیں جس میں عبادت کا مغز رہتا ہے۔ اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اعبدو نہیں کہا گیا، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے بھی نعبدو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں اس آیت میں اور بعد کی آیات میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یوں کہا گیا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد مانگتے ہیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام ایک مدنی مذہب ہے، وہ سب کے لیے ترقی چاہتا ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کے لیے، اور یہ بھی کہ ہر مسلمان دوسرے کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا یہی کام نہیں کہ وہ خود عبادت کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو عبادت کی تحریک کرے، اور اس وقت تک تحریک نہ چھوڑیں جب تک وہ اس کے ساتھ عبادت کرنے میں شامل نہ ہو جائیں، اور وہ آپ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی توکل کی تعلیم دے، اور اس وقت تک بس نہ کرے جب تک وہ توکل میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، اور وہ خود ہی ہدایت کا طالب نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت طلب کرنے کی نصیحت کرے، بس نہ کرے جب تک ان کے دل میں بھی ہدایت طلب کرنے کی تڑپ پیدا ہو کر وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اور خود بھی ہر دعا میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال نہ کرنے لگ جائیں۔ یہی تبلیغی اور تربیتی روح ہے جس نے اسلام کو چند سالوں میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا، اور اگر آج مسلمان ترقی کر سکتے ہیں تو صرف اسی جذبے کو اپنے دل میں پیدا کر کے، جب تک مسلمان نعبدو اور نستعینو اور اہدنا کے الفاظ نہیں کہتے، جب تک ان الفاظ کو سچے طور پر کہنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا نہ دین میں ٹھکانہ ہوگا نہ دنیا میں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ عبادت بھی اور استعانت بھی اور طلب ہدایت بھی بحیثیت جماعت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکیلا آدمی صرف ایک محدود عرصے کے لیے ایک محدود دائرے میں عبادت کو قائم کر سکتا ہے۔ ہاں، جو اپنی اولاد کو بھی اور اپنے ہمسایوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، وہ عبادت کا دائرہ وسیع کر دیتا ہے اور اس کا زمانہ ممتد کر دیتا ہے، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ سچا عبد وہی ہے جو اپنے آقا کی مملوکہ اشیاء کو دشمن کے ہاتھ میں نہ پڑنے دے، جو اپنے آقا کے باغ کو لٹتے دیکھتا اور اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، وہ ہرگز سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ جی، اس سے آگے حضور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جبر اور قدر کے متعلق جو غلط خیالات پائے جاتے ہیں اس کا رد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت میں جبر اور قدر کے متعلق جو غلط خیالات لوگوں میں پھیل رہے ہیں ان کا بھی رد کیا گیا ہے کہ انسانی اعمال کے بارے میں لوگوں میں دو غلط فہمیاں پیدا ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس قدر اعمال انسان سے سرزد ہو رہے ہیں جبر کے ماتحت ہیں، یعنی انسان ان کے کرنے پر مجبور ہے۔ یہ خیال مذہبی لوگوں میں بھی ہیں اور فلسفیوں میں بھی، اور اب علم النفس کے ماہرین کا ایک گروہ بھی ایک رنگ میں اس کا قائل ہو رہا ہے، اور ان کا سردار ڈاکٹر فرائیڈ آسٹرین پروفیسر ہے۔ جو لوگ اس عقیدہ پر غلط مذہبی عقیدہ کی وجہ سے قائم ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ جس طرح ایک انجینئر جب عمارت بناتا ہے تو کسی اینٹ کو پاخانہ میں اور کسی کو بالا خانہ میں لگاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مختار ہے کہ جسے چاہے نیک بنائے اور جسے چاہے بدکار بنائے۔ سو اس نے بعض کو نیک اور بعض کو بدکار بنایا ہے۔ مسیحیوں نے ورثہ کا گناہ تسلیم کر کے جبر کے مسئلہ کو رائج کیا ہے، کیونکہ جب انسان ورثہ کے گناہ سے کفارہ کے بغیر آزاد نہیں ہو سکتا تو جس قدر لوگ کفارہ پر ایمان نہیں لاتے گنہگار ہونے پر مجبور ہیں۔ تناسخ کا مسئلہ بھی جبر کی تائید میں ہے، کیونکہ جو جون سابق گناہ کی سزا میں ملی ہے لازماً ان حد بندیوں کے نیچے رہے گی جو سابقہ گناہ کی وجہ سے اس پر لگا دی گئی ہیں۔ فلسفیوں کے عقیدہ کی بنیاد صرف تجربہ پر تھی کہ باوجود کوشش کے بعض لوگ گناہ سے بچ نہیں سکتے، لیکن ڈاکٹر فرائیڈ نے اس مسئلہ کو علمی مسئلہ بنا دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ چونکہ انسان کی تعلیم کا زمانہ اس کے ارادہ کے زمانہ سے پہلے شروع ہوتا ہے، یعنی بچپن سے، اور ارادہ اور اختیار بلوغ کے وقت پیدا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ارادہ آزاد ہے، بلکہ جس چیز کو ہم ارادہ کہتے ہیں در حقیقت وہ وہی میلان ہے جو بچپن کے اثرات کے نتیجہ میں اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔
انسان اپنے افعال کو با ارادہ اور خیالات کو آزاد سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ صرف بچپن کے تاثرات کے نتائج ہیں، اور چونکہ وہ اس کے نفس کا جز بن گئے ہیں، وہ اسے بیرونی اثر خیال نہیں کرتا بلکہ اپنا ارادہ سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر فرائیڈ کے یہ خیالات نئے نہیں، اسلام میں ان کی سند ملتی ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر ابواہ یحودانہ او ینصرانہ، یعنی اس کے ماں باپ اسے یہودی یا مسیحی بنا دیتے ہیں، یعنی ان کی تربیت کے اثر سے وہ بڑا ہونے سے پہلے ان کے غلط خیالات کو قبول کر لیتا ہے اور بے سمجھے بوجھے ان کے راستہ پر چل کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان کہنے کا حکم دے کر بچپن کے اثرات کی وسعت اور اہمیت کو ظاہر کیا ہے۔ مالک یوم الدین اور ایاک نعبد میں قرآن کریم نے ان خیالات کے غلط حصہ کی تردید کی ہے، کیونکہ جبر کی صورت میں جزا سزا ایک بے معنی فعل ہو جاتا ہے، اور ایاک نعبد کہہ کر بتایا ہے کہ انسانی ارادہ اپنی ذات میں آزاد ہے، گو ایک حد تک وہ محدود ہو، لیکن اس کے اس حد تک آزاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہدایت کو دیکھ کر اپنے لیے ایک نیا راستہ اختیار کر لے۔ مثلاً گو انسان برے اثرات کے تابع ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی صفات پر وہ غور کرے تو ایاک نعبد کی آواز اس کے اندر سے پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر فرائیڈ اور ان کے شاگرد اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں، دنیا کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ اگر بچپن کے اثرات ایسے ہی زبردست ہوتے ہیں کہ ان سے انسان آزاد نہ ہو سکتا ہو، تو چاہیے تھا کہ آدم سے لے کر اس وقت تک دنیا ایک کی ہی راہ پر گامزن رہتی، لیکن اس میں بارہا تغیر ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے تغیرات ممکن ہیں جو انسان کے خیالات کی رو کو اس سمت میں بدل دیں جن پر اس کے بچپن کے تاثرات اسے چلا رہے تھے۔ قرآن کریم نے اس کے نہایت زبردست دلائل دیے ہیں، مگر اس جگہ ان کی تفصیل کا موقع نہیں۔ یہاں صرف اجمالی طور پر اس آیت سے جو استدلال ہوتا ہے اسے بیان کر دیا گیا ہے۔ جبر کے عقیدہ کے بالکل مخالف ایک اور خیال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات میں بالکل آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ اسلام اس خیال کو بھی رد کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم ان اثرات کو جو گرد و پیش سے انسان پر پڑ رہے ہیں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، پس ضروری ہے کہ ایک بالا ہستی جو تمام اثرات سے بالا ہے انسان کی نگران رہے، اور ایسے بد اثرات جب خطرناک صورت اختیار کر جائیں تو انسان کی مدد کر کے ان سے اسے بچائے، اور ایاک نستعین کی دعا سکھا کر اس طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا خدا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا بلکہ تمہاری مجبوریوں کو دیکھ رہا ہے، پس تم اس سے مانگو تو وہ تم کو دے گا، کھٹکھٹاؤ تو وہ تمہارے لیے کھولے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ اگلے پروگرام میں اسی تفسیر کی آگے کی تفسیر کو ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔